وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، شورائے اسلام، شہزادگان و نبیرگان، حضور صدر الشریعہ، بالخصوص استاذ العلماء، یادگار اسلاف، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی بہاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، استاذ العلماء والادباء، گرامی مرتبت عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی بہاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، دعوت برکاتہم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بینر تلے نبیر صدر الشریعہ، فاضل علوم مشرقیہ و مغربیہ، نور نظر خانواد علمیہ، حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ نے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے۔ رب قدیر ان کی جد و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے، ان کے بازوؤں میں مزید قوت بخشے۔ اب یہ وقت کسی خطاب طویل کا متحمل نہیں ہے، اور نہ ہی اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کے پاس اب مزید تفصیل کے لیے وقت رہ گیا ہے۔ خود اس فقیر کو ابھی 4 گھنٹے کا سفر کر کے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی پہنچنا ہے، اور درسگاہ کی حاضری ضروری۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں حضرت مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب کے ارباب حل و عقد کو، ان کے رفقائے کار کو، خانوادہ امجدیہ کو، کہ رب قدیر نے انہیں یہ عزم و حوصلہ بخشا کہ ایک وادی غیر ذی زرع میں اور لق و دق مسلک و مشرب کے اعتبار سے جنگل اور صحرا میں ایک گلزار سجایا، ایک گلستان لگایا، اور ایک چمن کو سرسبز و شادابی بخشنے کے لیے اپنے نادواں کندھے پر بوجھ اٹھایا۔ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں،
چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ صحرائے نجد سے متاثر ہو کر ہندوستان کے جن شہروں کو نیم نجد کا نام ارباب علم و دانش نے دیا، ان میں سے ایک وہ شہر بھی ہے جہاں آپ اس وقت موجود۔ میں اس حوالے سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، مجھ سے پیشتر جماعت اہل سنت کی قداور شخصیتوں کا خطاب آپ نے سماعت کیا، اور ابھی میرے بعد عالم اسلام کی اس عبقری شخصیت کے کلمات خیر سے آپ اپنے آپ کو محظوظ فرمائیں گے، جو اس وقت پوری دنیا کے لیے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت۔ میری دانش کے مطابق ہندوستان بھر میں اس وقت صرف یہی ایک ایسی ذات ہے جو بے شمار اکابر کی امانتوں کی تنہا امین ہے۔ حضور صدر الافاضل، حضور حجت الاسلام، حضور مبلغ اسلام، حضور صدر الشریعہ، سرکار مفتی اعظم اسلام جیسی بے شمار اکابر شخصیتوں کے نور علی نور چہرے کی جس ذات نے زیارت کی ہے اور اپنی آنکھوں میں ان شخصیات کا جلوہ جس نے سمو رکھا ہے، وہ تنہا ایک ذات ہے جو بھی تھوڑی دیر کے بعد جلوہ گر ہونے والی، جسے ہم سلطان المناظرین کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، شہزادہ صدر الشریعہ کہتے ہیں، اعتماد تاج الشریعہ کہتے ہیں، ترجمان امام احمد رضا کہتے ہیں، نقیب مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، پاسبان مذہب اہل سنت کہتے ہیں، جسے ہم وقار ہندوستان کہتے ہیں، اور علم کی زبان میں جسے محدث کبیر کہتے ہیں۔ وہ شخصیت ابھی تھوڑی دیر کے بعد جلوہ گر ہونے والی ہے، ان کے کلمات نصیحت سے ہم اور آپ محظوظ ہوں گے۔ بمبئی کی سرزمین سے چل کر جلوہ فرما ہونے والی عظیم شخصیت قاضی مہاراشٹرا حضرت علامہ مفتی محمود اختر قادری دامت ظل العالی کا بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ بس 2 چند منٹ آپ مجھے برداشت کریں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم و آل الکرام اجمعین۔ رب قدیر نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، اور ہر مخلوق کو کچھ ایسی صفتیں اور خصوصیتیں بخشی جس سے دوسری مخلوقات کو اس نے محروم رکھا۔ اگر ایک مخلوق میں کوئی صفت اور خصوصیت تو دوسرے میں اس نے وہ نہیں رکھی، اس کا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ رب قدیر نے انہیں عقل بخشی لیکن انہیں نفس نہیں دیا، وہ نفس سے پاک ہے۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے نفس دیا، انہیں عقل نہیں دی، مگر انسان دونوں صفتوں کا مجموعہ ہے۔
اللہ نے انسان کو عقل دی اور اسے نفس بھی دیا. جسے صرف عقل دی اس کا درجہ کچھ اور ہے، جسے صرف نفس بخشا اس کے احکام کچھ اور ہیں، اور جسے دونوں کا مجموعہ بنایا اس کے احکام کچھ اور ہیں. اللہ نے فرشتوں کو عقل بخشی، انہیں نفس نہیں دیا، وہ خطا سے پاک، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. یفعلون ما یؤمرون، قرآن کریم فرماتا ہے انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ عمل کرتے، انہیں جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے اسے وہ انجام دیتے ہیں. ان سے خطا محال ہے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. انہیں نفس سے پاک رکھا تو انہیں یہ مقام بخشا. اللہ نے جانوروں کو نفس بخشا اور انہیں عقل نہیں دی تو ان کے احکام بھی الگ کر دیے. ان کو کسی چیز کا پابند نہیں رکھا. ہری گھاس لگی ہوئی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے یہ گھاس لگائی ہے؟ کوئی جانور سوچ سمجھ کر کے اسے نہیں کھاتا. ہری گھاس دیکھا، بیل نے منہ مار دیا، گائے نے کھا لیا، بھینس نے چر لیا. کھانا رکھا ہوا تھا، روٹی رکھی ہوئی تھی، جانور نے منہ مار دیا، کھا لیا. کوئی مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز کام کر رہا، کوئی فقیہ نہیں کہے گا کہ یہ حرام کام کر رہا، کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیل اور یہ گائے، یہ گدھا حرام کھا رہا. اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جائے، اس لیے کہ اللہ نے اسے اگر عقل نہیں دی تو احکام کا اسے پابند نہیں. اب میری بات تھوڑی دیر کے لیے غور سے سماعت کریں گے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ تو کہا جاتا ہے فلاں ٹاپک پر تقریر کیجئے، بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، اس پر تقریر کیجئے. وہ کون سا موضوع ہے جس پر ہمارے علماء نے اب تک خطاب نہیں کیا؟ وہ کون سا عنوان ہے جس پر ان حضرات کی اب تک گفتگو نہیں ہوئی ہے؟ مجبور ہو کر کے ہی کسی شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. شاعر نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، قوم کے حالات کو اس نے دیکھا، پڑھا، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، علماء کی گفتگو ان تک پہنچی. اس کے باوجود ان کے کان پر جو نہیں ریگی. یہ پریشان ہوئے تو کہا دعا کیجئے. تو شاعر نے کہا، عرض کرتا ہوں خدا سے یا اللہ تو حال دیکھ، عرض کرتا ہوں خدا سے یا اللہ تو حال دیکھ. حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہ نے فرشتوں کو عقل بخشی، جانوروں کو نفس دیا. فرشتوں سے کوئی خطا نہیں اور جانوروں کی کسی بات پر کوئی مواخذہ نہیں. اس کے مالک سے تو مواخذہ ہو سکتا ہے مگر خود جانور سے مواخذہ نہیں. قانون جانور کے لیے نہیں بنتے، قانون عقل والوں کے لیے بنتے. یہ شاندار لان میرج ہال دیوار پر اگر لکھا ہوا ہو یہاں پیشاب کرنا منع ہے، اگر اس کی نگرانی کرنے والا، اس حال کی دیکھ بھال کرنے والا کمرے سے نکل کر کے باہر گیا اور دیکھا ایک آدمی وہیں پر پیشاب کر رہا ہے جہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع،
थाल का रखवाला इंतजार करेगा और जब वो फारिग होगा तो उसका हाथ पकड़ेगा और उसे मालिक के पास ले जाएगा कि वहां लिखा हुआ है पेशाब करना मना है मगर फिर भी पेशाब कर रहा है, इसको सजा दीजिए। मालिक के पास उसे करके आया और देखा कि एक गधा भी वहीं पेशाब कर रहा है। अब बताइए उस गधे को किसके पास पकड़ करके लेके जाए? उसे सजा कहां दिलवाएगा? अगर वो गधे का कान पकड़े तो खुद ही गधों में शुमार हो जाए। पता क्या चला? वो कानून जानवरों के लिए नहीं बना था, कानून इंसानों के लिए बना था। जानवरों के लिए कानून नहीं बनता, कानून इंसानों के लिए बनता। जानवर कानून से बालातर हुआ करता इसलिए कि उसके पास अक्ल शऊर नहीं है, तो अल्लाह ने उसे अहकाम का मुकल्लफ नहीं बनाया। इंसान के अंदर दोनों खूबियां, दोनों सिफतें हैं। इसके अंदर अक्ल भी है, इसके अंदर नफ्स भी है। दोनों में टकराव होता है। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता। अक्ल कहती है ऐसा होना चाहिए मगर नफ्स कहता है ऐसा होना चाहिए। दोनों में टकराव होता है। और जब कहीं भी दो चीजों में टकराव होता है, दो शख्सों में अगर टकराव होता है तो आपने ये भी देखा होगा कि दोनों के कुछ न कुछ हिमायती जरूर होते हैं। चाहे जिस तरह का टकराव हो, कुछ इधर होंगे कुछ उधर होंगे, ये भी निजाम कुदरत है। नफ्स का अक्ल से टकराव होता है तो नफ्स की हिमायत में भी कोई शय होती है और अक्ल की हिमायत में भी कोई शय होती है। अगर नफ्स और अक्ल का टकराव हो जाए, अक्ल जीत जाए तो ये इंसान काबिले सदरश के मलाइका हो। इस पर फरिश्ते रश करें और अगर नफ्स इसका गालिब आ जाए, अक्ल इसकी हार जाए, नफ्स इस पर गालिब आ जाए तो जानवर भी शर्मिंदा हो जाए इसकी हरकत से। अगर नफ्स इसका गालिब आ जाए इस पर तो ये जानवर से भी बदतर हो जाए। कुरान करीम फरमाता है इनहुम कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। ये लोग ये जानवर से भी गए गुजरे हैं, इसलिए कि जानवर तो अपने खालिक और मालिक को पहचानता है, वो अपने मालिक की वफादारी में रहता है। एक कुत्ते को अगर 4 रोज लुकमा दे दीजिए, 5वें रोज अगर उसका बेटा कुत्ते को मारे, कुत्ता उसे भी नहीं काटेगा, चीख करके रह जाएगा, दुम हिला करके बैठ जाएगा। 4 रोज में वो समझ लेता है कि ये मेरे मालिक का बेटा है, मुझे इसके साथ भी वफादारी करनी चाहिए। और ये इंसान पूरी जिंदगी अपने मालिक के महबूब को नहीं पहचान पाता, अपने खालिक के महबूब को ये नहीं पहचान पाता है, तो इसका दर्जा जानवर से भी नीचे हो जाता है। और इस वक्त इंसान इसी दर्जे में है। मुझे कहने दिया जाए, क्या आपने किसी गाय को गाय के साथ जुफ्ती करते हुए देखा? क्या किसी बैल को बैल के साथ आपने जुफ्ती और जोड़ खाते हुए देखा? ये मेरे अकाबिर उलमा बैठे हैं, शहजादे फकीह मिल्लत हैं, शहजादे सदरुल शरिया हैं, नबीरे सदरुल शरिया हैं। उलमा का स्टेज है, हिंदुस्तान के जिम्मेदारों की स्टेज जिस तरह से लगते हैं वही स्टेज सजा हुआ है। मैं ज्यादा खोल करके गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए, क्या कभी आपने बैल को बैल के साथ जुफ्ती करते हुए देखा? क्या आपने गाय को गाय के साथ जुफ्ती करते हुए देखा? गोया जानवर भी ये समझता है कि जुफ्ती के लिए जिन्स का फर्क होना चाहिए, लेकिन जब ये इंसान जानवर से नीचे होता है, इस पर इसका नफ्स गालिब आता है, तो ये लड़के से लड़के के साथ शादी कराता है, ये लड़की की लड़की के साथ शादी कराता है और कहता है कि ये तरक्की याफ्ता दौर है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे। जिंदगी रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इंसान पर जब नफ्स गालिब आ जाए
تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ گائے گائے کے ساتھ جوڑ کھاتی ہو، بیل بیل کے ساتھ جوڑ کھاتا ہو، ساڑ ساڑ کے ساتھ جوڑ کھاتا ہو۔ ساڑ اور گائے میں جفتی تو ہوتی ہے، لیکن ساڑ اور ساڑ میں نہیں ہوتا۔ اور یہاں عقل انسانی اس قدر معیوب ہوئی اور نفس کا ایسا غلبہ ہوا کہ لڑکے نے لڑکے سے شادی کی اور کہا ترقی ہے، لڑکی نے لڑکی سے شادی رچائی، کہا ترقی ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ ترقی کے نام پر انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ترقی کی جا رہی ہے۔ مجھے اس وقت خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آتی ہے۔ آپ اپنے ایک خطاب میں فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے چلو تو ترقی کرو گے۔ علامہ میرٹھی فرماتے ہیں پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور پیچھے چلو۔ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ تب تم ترقی کرو گے، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ تب تم بھی کہو گے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تم پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے چلو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا ہے؟ آواز دینے والے نے تمہیں آواز دے کر کے سنایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ حضرات، اب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں نے ابھی چند منٹ قبل جس شخصیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی اور جس ذات کی بارگاہ میں کلمات محبت میں نے پیش کیے تھے، وہ ذات آپ کے سامنے جلوہ فرما۔ مجھے یاد آتا ہے نبیر استاذ زمن صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب علی رحمہ کے وصال کے موقع پر میرے مرشد گرامی آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک منقبت لکھی اور اخیر میں ایک شعر لکھا، دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے۔ رب قدیر حضرت کی تربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ وہ ہم غرباء اہل سنت کے لیے ابر بہار تھے، ساون بھادو کی طرح وہ برستے تھے اہل سنت و جماعت کے علماء پر اور عوام پر۔ لوگوں نے ان سے عرض کی حضور یہ شعر بدل دیجیے، مگر پھر بھی لوگ یہ شعر پڑھتے تھے، جی بھر کے مجھ کو دیکھو، دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے۔ آج بہت سارے لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میں تاج الشریعہ کا مرید ہوں۔ ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو حضور تاج الشریعہ کے حوالے ہی سے آپ نے سنی قاضی مہاراشٹرا کی زبان کہ حضور تاج الشریعہ ہم پر اس طرح سے کرم فرمائے۔ ہمارے عوام کا عجب مزاج ہے، ان کی سوچ الگ ہو گئی۔ میں کبھی کبھی یہ تقریر میں کہہ دیتا ہوں کہ انہیں اپنے اکابر کی عظمت کا علم ان کے انتقال کے بعد ہوا۔ یہ فاسق و فاجر بد کردار لوگوں کو زندگی میں عارف باللہ اور قطب وقت کو مان لیتے، مگر علماء ربانیین کی عظمتوں کا یہ مذاق اڑاتے، اور جب ہی علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ بھی انہی کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ جب تک یہ باحیات رہتے ہیں تب تک ہمارے قوم کو ان کی عظمتوں کا احساس نہیں ہے۔ امام
امام غزالی امام الاصفیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، امام المدبرین ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جو سچے علماء تمہارے درمیان موجود ہیں ان کے پاس تمہارا جانا تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے بنسبت ان علماء کے جو دنیا سے جا چکے، اس لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے اب آپ میں سے کم لوگ اس حیثیت کے ہیں کہ ان کے مزار پر جا کر فیض ڈائریکٹ لے ان سے پڑھیں، کوئی سوال ان کے ذہن میں آئے تو مزار پہ جا کر کے کہیں اور وہاں سے جواب مل جائے، ایسے لوگ خال خال نظر آئیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو علماء با حیات ہیں ان کی خدمت میں پہنچو، تمہارے سوال کا جواب وہاں سے تمہیں فوراً ملے گا، تو انہیں نفع تمہیں ان سے نفع زیادہ ملے گا، اس لیے ان کی بارگاہوں میں حاضری دے کر کے اپنے مسائل پیش کیا کرو۔ امام غزالی اس وقت پورے ہندوستان میں مسلک اعلی حضرت کے سب سے عظیم نقیب و ترجمان کا نام محدث کبیر ہے۔ استاذ العلماء ہی نہیں، استاذ العلماء والفقہاء والمحدثین والمفتیین والمصنفین والمحشعین والمدبرین، جو کہہ لیجئے، سب کے مرجع کا نام محدث کبیر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، بس 2 چند منٹ میں اور آپ کا لوں گا۔ بڑی پاکیزہ شخصیتیں تشریف فرما ہے، میں پھر مبارکبادی دیتا ہوں مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قادری امجدی کو کہ انہوں نے جو ایک عظیم قلعہ تعمیر کیا ہے، جس قلعے میں آنے کے بعد آپ کے ایمان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، آپ کے عقیدے کی حفاظت کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہر مدرسہ مصطفیٰ کے علم پھیلانے والا مدرسہ نہیں ہوتا، ہر عالم رسول پاک کے سچے علم کا ناشر نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا شر الشر شرار العلماء انا خیر الخیر خیار العلماء۔ دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اچھائیوں کی باتیں اچھے علماء میں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں، اور دنیا میں جتنی خراب چیزیں ہیں ان میں سب سے خراب چیز خراب علماء ہیں۔ اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو یہ تنہا نہیں بگڑتے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لٹ پڑے۔ علماء جب بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، علماء جب بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے۔ کسی فرقے کا بانی اور فاؤنڈر کوئی جاہل نہیں ملے گا، فرقہ حشویہ ہو یا فرقہ جبریہ ہو یا فرقہ قدریہ ہو یا فرقہ معتزلہ ہو یا فرقہ مجسمہ ہو یا فرقہ مشبہہ ہو یا فرقہ روافض ہو یا نواسب ہو، رافضی ہو، ناصبی ہو، تفصیلی ہو، خارجی ہو، کسی فرقے کا بانی اور فاؤنڈر کوئی جاہل نہیں ہے۔ ان میں سے جس کو آپ دیکھیں گے علم کا لبادہ اوڑھا ہوا نظر آئے گا۔ تبھی کہنے والے نے کہا تھا، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر درسگاہ رسول پاک کے علم کی درسگاہ نہیں ہوتی ہے، ہر عالم رسول پاک کے سچے علم کا ناشر نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول پاک کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے، کیا ایسا عالم علم قرآن و حدیث کو پھیلانے والا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مصطفیٰ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، مگر ایک مولوی ہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر رسول پاک کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود
इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है। रसूल पाक तो ये फरमाए और एक मौलवी अपनी किताब में ये लिखे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान खुद ऐलान फरमाता है मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो दे उसे ले लो और रसूल जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। मगर एक मौलवी अपनी किताब में लिखता है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। मुझे बताइए क्या ऐसे उलमा सच्चे उलमा हो सकते हैं? क्या दरसगाहों में बैठने वाले ऐसे मौलवी बच्चों के अकीदे और ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कर सकते हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। विल अप टू डेट किस्म का मुसलमान कहता है ये भी कुरान पढ़ते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं। हमको इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे भाइयों। ये भी फरेबे नफ्स है, ये भी नफ्स का धोखा है। नफ्स यहाँ भी गालिब आ गया, अक्ल मगलूब हो गई, अक्ल शिकस्त खा गई। मुझे आप बताइए कि अगर दीवार के पीछे से एक आवाज आए और आवाज कानों में आपसे टकराई, मैंने कहा जरा गौर से सुनिए क्या आवाज आ रही है। आवाज आई म्याऊं म्याऊं। मैंने पूछा किस चीज की आवाज है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए मैंने नहीं पूछा, आप खुद बोल रहे हैं किस चीज की आवाज है? बिल्ली की आवाज है। और भूं भूं की आवाज आई। मैंने पूछा किस चीज की आवाज? आपने कहा कुत्ता। आपने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि हजरत हमने तो देखा नहीं है, जरा जा करके देख ले तब बताते हैं कि क्या जा है और वो कौन सा जानवर है जो बोल रहा है। आपको इस तहकीक की जरूरत नहीं पड़ी। आपको अल्लाह ने ये अक्ल दी कि आवाज को सुन करके आप उसकी हकीकत तक पहुंच गए और आपने ये जान लिया कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सांप है, ये बिच्छू है। आपने आवाज को सुन करके जान लिया कि ये गधा है। तो मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं, एक आवाज आती है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और एक आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक आवाज आती है कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, और दूसरी आवाज आती है कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आवाज आती है तक़वीतुल ईमान के जरिया कौम के बच्चों के दिलो दिमाग में ये बिठाया जाता है, उनके कानों तक की आवाज पहुंचाई जाती है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। और दूसरी आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। एक आवाज आती है कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होता है, उनकी इतनी ही ताजीम करो जितनी की गांव के चौधरी की करते हो। और दूसरी आवाज आती है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक आवाज देने वाला आवाज देता है, नबी की हैसियत तो गांव के चौधरी की है, और एक आवाज आती है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। एक आवाज देने वाला आवाज देता है रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर। ये झंडी लगाना कहां से साबित है? ये जुलूस निकालना कहां से साबित है? मिलाद मुस्तफा मनाना कहां लिखा है? और दूसरी तरफ से आवाज आती है मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और दूसरी तरफ से आवाज आती है गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आप मुझे बताइए, एक कहने वाला कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते वो मजबूर महज है, और दूसरी आवाज आती है नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, सभी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। आप मुझे बताइए इंसाफ के साथ अब ठहर जाइए, मैं आपके इंसाफ से फैसला चाहता हूं। ए लखनऊ के इल्मो अदब की फजा में रहने वाले मुसलमान
مسلمانوں، میں آپ کے دل سے یہ فیصلہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بغیر دیکھے ہوئے ایک آواز کو سن کر کے آپ نے اس کی حقیقت کو جان لیا کہ یہ بلی ہے، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہم نے تحقیق نہیں کی ہے تو ہم کیا جواب دیں، ہم نے جا کے دیکھا نہیں ہے تو کیا جواب دیں، ہر ایک نے آواز کو سن کر کے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ بلی کی آواز ہے، یہ کتے کی آواز ہے، یہ گدھے کی آواز ہے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے، کیا ان دونوں آوازوں کو سن کر کے آپ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وفادار مصطفیٰ کی آواز کون ہے اور غدار مصطفیٰ کی آواز؟ ہر ادارہ رسول پاک کی سچی تعلیمات کا ناشر نہیں ہوتا ہے، ہر عالم کہلانے والا مصطفیٰ کا نائب نہیں ہوتا ہے۔ سچے نیابت کی پہچان یہ ہے کہ اصل نے جو تعلیم دی ہے وہ پہنچائی، سچے نائب کی علامت یہ ہے کہ اصل نے جو کام سپرد کیا ہے وہ کیا جائے۔ پوری دنیا کے علماء توافق کو میرا یہ چیلنج ہے، ایک ضعیف سے ضعیف کی حدیث وہ پیش کر دے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ ہم سب مر کر مٹی میں مل جائیں گے۔ ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی وہ پیش کر دیں جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری یوم ولادت پر تم خوشی نہ منانا۔ ایک ضعیف سے ضعیف حدیث وہ ثابت کر دیں جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ایمان اور کفر کے درمیان، سب مل کر کے ایک رہو، کوئی فرق نہیں ہے مومن اور کافر کے درمیان، کچھ عقیدہ بد عقیدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھو، جس کے یہاں چاہو شادی کرو۔ ایسی ایک ضعیف سے لنگڑی لولی بھی اپنے طور پر اگر وہ کوئی بات پیش کر دیں تو میں سمجھتا ہوں قیامت آ جائے گی، مگر وہ میدان میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ایک آواز تصوف کے نام پر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، محبت سب سے ہے نفرت کسی سے نہیں۔ واہ واہ، کیسی پیاری آواز ہے۔ لوگوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اے امام احمد رضا، تیری تربت پر کروڑ رحمتیں نازل ہوں، تیری تربت پر ہزاروں سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں۔ تو نے تقریباً 125 سال پہلے ایسے بہروپیوں سے بچنے کے لیے ہم کو یہ پیغام دے دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آخر جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس ادارے کو قائم کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حنفی بن کر جو لوگ بد عقیدگی کے جراثیم پھیلا رہے ہیں ان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اہل سنت کی اشاعت کے لیے، دین کے معاملے میں جو لوگ بھیجا مداخلت کرتے ہیں، ضمیر فروشی اور ایمان فروشی کا کام کرتے ہیں، آپ کو ایسے بہروپیوں سے بچانے کے لیے یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے۔ جب انسان کی عقل پر اس کا نفس غالب آئے تو انسان جانور سے بھی بدتر ہو جائے۔ اب میں وہ جملہ نہیں دہراؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ویل اپ ٹو ڈیٹ لڑکے یا لڑکیاں یہ مزاج رکھتی ہیں، میں مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جس کے گھر میں آگ لگے گی وہ اپنے گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے آواز دے گا، وہ چلائے گا۔ جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے گا وہی چلائے گا کہ آؤ بچاؤ۔ اگر ہمارے گھر میں ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے تو ہم نہیں آواز لگائیں گے تو کون لگائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علماء ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بولتے۔ آپ نے سمجھا نہیں، ان کے نہ بولنے ہی میں تو بولنا۔ ہم تو اس لیے بول دیتے ہیں تاکہ کم از کم آپ ایسے بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک پرچہ آیا کہ فلاں ٹاپک پر تقریر کر دی جائے، تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے ہمارے علماء نے ہر موضوع پر تقریر کر دی۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا لوگوں نے ایسا کر دیا، علماء نے یہ کر دیا، علماء نے وہ کر دیا، ماحول انہوں نے خراب کر دیا، لڑکوں کو انہوں نے خراب کر دیا، نوجوانوں کو انہوں نے خراب کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو فطرت سلیمہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، آپ تو کرامت و شرافت و بزرگی لے کر کے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو اقرار توحید کے ساتھ آتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو رسول پاک کی عظمت کا چراغ اپنے دل میں جلا کر کے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو انبیاء کرام کی رسالت کا اقرار کر کے آتا ہے۔ آنے کے بعد دنیا کے اندر وہ بگڑا تو کس کی وجہ سے بگڑا؟ مولانا لوگوں کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے نہیں۔ رسول پاک نے آگے فرمایا فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، آیا تھا فطرت سلیمہ لے کر، آیا تھا وہاں سے عقل سلیم لے کر، آیا تھا وہاں سے پاکیزہ نیچر لے کر، آیا تھا وہاں سے شرافت لے کر، آیا تھا وہاں سے کرامت لے کر، آیا تھا وہاں سے بزرگی لے کر، آیا تھا وہاں سے سنجیدگی لے کر، آیا تھا وہاں سے عزت و وقار لے کر، آیا تھا وہاں سے اپنے نبی پر فدائی کا جذبہ لے کر، آیا تھا وہاں سے خدا کی توحید کا اقرار کر کے۔ دنیا میں آنے کے بعد بگڑا کیسے؟ مولانا لوگوں نے بگاڑا۔ میرے آقا فرماتے اب اس کے والدین، اس کے ماں باپ، آیا تھا اسلام لے کر، اس کے ماں باپ نے اس کو یہودی بنا دیا، اس کے ماں باپ نے اس کو مجوسی بنا دیا، اس کے ماں باپ نے اس کو نصرانی بنا دیا۔ گویا بیٹا اور بیٹی اگر بگڑتے ہیں تو علماء کا قصور مت دیجیے، خود اپنے حرکتوں کا قصور۔ بچے اگر بگڑتے ہیں، بیٹی اگر بگڑتی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں وہ فطرت سلیمہ لے کر کے جو آیا بچہ یا بچی، اب اگر اس کے اندر بگاڑ آتا ہے تو سب سے پہلے بگاڑ کا کام اس کے والدین کی طرف سے آتا ہے۔ کیوں آپ نے غور نہیں کیا کہ بچی شیشے کے سامنے میک اپ میں آ کر کے ابھی 3 سال کی ناچ رہی ہے اور آپ خوش ہو کے پیسہ دے رہے ہیں، تو کیا ایسی بچی سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ کنیز فاطمہ بننے میں فخر محسوس کرے گی؟ کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ سیرت لے کر کے قوم کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو روکنے کا کام کرے گی؟ آپ نے پہلے بگاڑا۔ بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے یہی جملہ آپ کے لیے کافی۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ ہمارے علماء نے آپ سے ہزاروں مرتبہ یہ کہا، آپ جو بھی چاہیے بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لائر بنائیے، جو چاہیے بنائیے، مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کا وفادار بنائیے۔ آپ اس پر فخر مت کیجئے کہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ دنیا کی کون سی قوم ہے جس میں اللہ نے ڈاکٹر نہیں پیدا؟ کون سی ایسی قوم ہے جس میں ماسٹر اور انجینئر نہیں؟ کون سی ایسی قوم ہے جس میں عالم اور حافظ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنے والے وہ کون سے مکاتب فکر ہیں جن کے ہاں عالم کہلانے والے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ کون سی وہ قوم ہے جن کے پاس لائر نہیں ہے، ایڈوکیٹ نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے؟ اور کون سی اور ایسی قوم ہے جس کے پاس ساہوکار اور سیٹھ؟ اللہ نے ہر قوم میں سیٹھ بنایا، ساہوکار بنایا، انجینئر بنائے، ڈاکٹر دیے۔ اللہ نے ہر قوم کو ماسٹر اور انجینئر دیا، ہر قوم کو اللہ نے یہ عطا کیے۔ مگر یہ تو بتائیے کہ اللہ نے غوث اعظم کسے دیا؟ دنیا کی کس قوم کے پاس خواجہ غریب نواز ہے؟ دنیا کی کس قوم کے پاس مخدوم مینا ہے؟ دنیا کی کس قوم کے پاس حاجی وارث علی ہے؟ دنیا کی کس قوم کے پاس امام احمد رضا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہر قوم کا تجزیہ کر دیجئے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے ان کے ہاں ڈاکٹر بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا، مگر غوث اعظم ہم سنیوں کو دیا ہے۔ سنی اگر اپنی قسمت پر ناز کرے تو بجا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر ماسٹر ہر قوم کو اللہ نے عطا کیا، مگر ہم سنیوں کو غوث اعظم دیا ہے۔ غوث اعظم کسی قوم کے پاس نہیں ہے، ہم سنیوں کے پاس ہے۔ خواجہ غریب نواز کسی قوم کے پاس نہیں، ہم سنیوں کے پاس۔ امام احمد رضا کسی قوم، ہم سنیوں کے پاس۔ اور تاج الشریعہ بھی کسی کے پاس، اور اس دور میں محدث کبیر بھی کسی کے پاس۔ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ ہزاروں مخالفین سر پٹک پٹک کر کے خود اپنے سر کو لہو لہان کر دے رہے ہیں، مگر امام احمد رضا کی یہ شمعیں کب کس طرح سے روشن تھی، آج بھی روشن ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا سب ان سے چلنے والوں کے کل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ۔ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کی سچی ترجمانی کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔
جو لوگ حنفی بن کر غیر مقلد بنانے کا کام کرتے ہیں، آپ کو ان سے دور کر کے سچا حنفی بنانے کے مشن کا نام جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ اس ادارے کے دست و بازو مفتی فیضان المصطفیٰ کے شانہ بشانہ تھے، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے قائدین ان کی حمایت، آپ نے دیکھ لیا جماعت اہل سنت کے وزیر مقتدی اور پیشوا قائد اہل سنت شہزادہ تاج الشریعہ میرے مرشد گرامی کے نور نظر لخت جگر اہل سنت کی آنکھوں کا تارا علامہ اسجد رضا خان حماد، اس ذات کی تائید مفتی فیضان المصطفیٰ کو حاصل، ان کا جلوہ ابھی آپ دیکھیں گے، اور اس جلوے میں جلوہ تاج الشریعہ دیکھیں گے، ابھی ان کا جلوہ اپنی تجلیات کو بکھیرتے ہوئے ہمارے درمیان طلوع ہونے والا ہے۔ اور یہ ذات جو بیٹھی ہوئی ہے عالم اسلام کی اس نابغہ روزگار شخصیت کی شکل میں اسے دیکھیے کہ ڈھونڈو گے شہر شہر ڈگر ڈگر، ڈھونڈو کہ جا کر کے درسگاہ درسگاہ، مگر آپ کو اس جیسا نہ ملے گا۔ ایسی ذات کی تائید مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب کو، آپ اپنے مسائل شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کریں، جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تعاون کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ میرے مرشد گرامی آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ نے پیغام دیا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ناسمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔